السلام علیکم بچوں، یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس جب لاسٹ کلاس میں ہم نے عقائد کا دیکھا تھا، جس میں ہم نے عقیدہ توحید کو دیکھا تھا. آج ہم عقیدہ رسالت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے نبی اور رسول کی. ٹھیک ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ جس پر نئی شریعت نازل ہوتی ہے، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو اسی پرانی شریعت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. رسول نبی تو ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا. مثال میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ ان پر نئی شریعت نازل ہوئی ہے تورات. لیکن انہی کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، وہ صرف کیا ہیں؟ وہ نبی ہے، کیونکہ ان پر کوئی نئی کتاب یہ شریعت نازل نہیں ہوئی، انہوں نے تورات کی پیروی کی. اس کے بعد آپ کو وحی کے لغوی معنی وغیرہ پتہ ہونے چاہیے، جن میں ہمارے پاس اس کے اصطلاحی معنی بھی ایڈ ہو جائیں گے. مثلا اپنے کسی رسول کے ذریعے، یعنی پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے بھجواتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولوں کی طرف وحی لے کر آتے تھے. اس کے بعد براہ راست ان کے دل میں کوئی ڈال دینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث قدسی ہے جس میں کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. یا تیسری چیز، کسی پردے کے پیچھے سے سنوا دینا. واقعہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک پردے کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آ جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں جو مین چیزیں، کہ جس میں یہی چیزیں آیت میں جو ڈیفینیشن میں یہاں پر ڈیفائن کی گئی ہیں. پھر 1,24,000 پیغمبر بھجوائے گئے، ان کے متعلق ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ چیز کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو صرف پڑھ لیں گے، میرے خیال سے آپ کے لیے اسی طریقے سے ضروری ہو جائے گا. مین امپورٹنٹ چیز جو ابھی بھی آپ لوگوں کو پیپر میں آئی تھی، رسول کی ضرورت. کیوں رسول کی ضرورت ہے؟ ایک تو ہدایت کے لیے لوگوں کی، دوسری بات انسان کی سائیکی کو انسان ہی بہتر سمجھ سکتا ہے. اگر کوئی فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ انسان کے معاملات کو نہیں پورا کر سکتا، نہ اس کو بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا. اس لیے رسول کے لیے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ان کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم آج انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات دیکھ لیں گے، جن میں بشریت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ سب انسان تھے، کوئی بھی ان میں سے جن یا فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، یہیں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ مردانگی کی جتنے بھی تھے سب وہ مرد تھے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تیسری ہے ایمانت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دیتا ہے. یہ کسی کو تعلیم یا علم کی بنا پر نہیں دیا گیا، یہ جس کے پر بھی اللہ کا فضل ہے اسے چاہے تو اسے عطا کر دے. پھر تبلیغ احکام الہی، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرے، اور وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے معصومیت، یعنی گناہوں سے پاک. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب گناہوں سے پاک ہیں. انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس میں کوئی گناہ کا ارتکاب ہو، اور وہ شیطان کے شر سے، اس کے مس سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو دور رکھا گیا. پھر جتنے بھی ہیں ان سب کی اطاعت ہم پر فرض ہے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی فرق نہیں کر سکتے. ایک اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتاب الہی کا شارح ہوتا ہے. شارح یعنی اس کی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں. پھر نیکسٹ میں لیسن جو ہے اس سے ریلیٹڈ آگے آپ کو نیکسٹ ویڈیو بنا کے بھیجوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو.